السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ عما يتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا یہ بڑی خبر کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، سن لو قیامت آئیں گی، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کیا ہے، بعض ہنسی اڑانے کے لہجے میں اور بعض صاف انکار کے طور پر۔ ان سے کہہ دو کہ جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ بڑی ڈراؤنی چیز ہے۔ ویسے قرآن حکیم نے تم پر جتنا اس دنیا میں واضح کر دیا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں جتنا قرآن کریم نے بتا دیا، اس سے زیادہ نہ تم اپنی عقل سے اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہو اور نہ جان سکتے ہو، اور نہ زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو اس کی تب تم پر جبھی کھلیں گی جب وہ تمہارے سر پر ہی آ جائیں گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے مکہ کے مشرکوں کو ایمان کی طرف بلایا۔ اس ایمان کی طرف بلانے میں قیامت کا بھی ذکر تھا۔ کافروں نے طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرنی شروع کر دی اور قیامت کے واقع ہونے پر طرح طرح کے اعتراض کیے، سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئیں گی؟ دوسرا کہتا میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت آئیں گی۔ کوئی کہتا یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ قیامت کلا، یعنی ہرگز نہیں، جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ عن قریب جان لیں گے۔ قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے، اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ مرنے کے بعد ان کو دوسرے جہاں کی چیزیں نظر آئیں گی۔ پھر فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تمہاری تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو اوڑھنا بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو کمائی کرنے کے لیے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا نام سن کر یہ لوگ قیامت کی تحقیق میں مصروف ہو گئے اور عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، حالانکہ ان کی عقل اس قابل نہیں کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اس لیے ان کو اس پر یقین کر لینا چاہیے تھا جو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے قیامت کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اللہ فرما رہے کہ یہ سب قیامت کے بارے میں بحث مباحثہ چھوڑ دو، اس میں مت پڑو۔ اب تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو
اس نے تمہارے لیے زمین فرش کی طرح بچھا دی، فرش بچھونا جس طرح بچھایا جاتا ہے اس طرح زمین بچھا دی، اور اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح کھیلوں کی طرح ٹھوک دیا، زمین کے اوپر پہاڑ کھیلی کی طرح ٹھوک دیا تاکہ اس کی ریتیلی مضبوط مٹی اور پائیدار ہو جائے۔ زمین ہی سے انسان کو پیدا کیا اور اسی سے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے، اسی طرح ہر چیز کے لیے اس کا جوڑا بنایا تاکہ ایک دوسرے کی کمی پوری کرے۔ پھر رات کو آرام اور راحت کا ذریعہ بنایا جس کا اندھیرا پردے کی طرح سب پر چھا جاتا ہے اور سب کو چھپا لیتا ہے۔ دن کو محنت اور کام کاج کے لیے مقرر کیا، اوپر 7 آسمان بنائے جس میں نہ کوئی دراڑ دکھائی دیتی ہے اور نہ کوئی سوراخ نظر آتا ہے۔ پھر سورج کو روشنی اور گرمی پہنچانے کے لیے پیدا کر دیا جو سارا دن سر پر جگمگا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین ڈگمگاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ وزنی پہاڑ رکھ دیے۔ زمین ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا توازن یعنی بیلنس درست رہے اور یہ زمین ڈگمگانے نہ پائے۔ پہاڑوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدانی زمین میں چونکہ زندگی کی تمام ضرورتیں مہیا نہیں ہوتی، اس لیے پہاڑ پیدا کر دیے۔ پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، معدنیات حاصل ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ملتی ہیں اور قیمتی پتھر وغیرہ ملتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسانی ضرورتوں کی ہیں لیکن عام طور پر میدان میں نہیں ملتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا۔ ان سے ایک طرف زندگی کی ضرورتیں میسر آئی اور دوسری طرف ان پہاڑوں نے زمین پر کھیلوں کا کام دیا تاکہ زمین کا توازن یعنی بیلنس درست رہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد مرد اور عورت کا جوڑا ہے، یعنی 2 قسمیں پیدا کی۔ ہر چیز کے اندر جوڑا ہے، جیسے ایمان اور کفر، نیکی اور برائی، رات اور دن، کالا اور گورا، اچھا اور برا، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے بنائے۔ رات کو انسان کے لیے لباس کی طرح بنایا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو انسان کے لیے لباس کی طرح بنایا۔ جس طرح لباس انسان کو گرمی سردی وغیرہ سے بچاتا ہے، اسی طرح رات جب چھا جاتی ہے تو سب چیزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے اور ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے۔ پرندے درندے اور خاص طور پر انسان رات کو آرام کرتے ہیں، اس لیے رات بطور لباس پیدا کی گئی ہے۔ نیند انسان کی زندگی اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو نیند میسر نہ آئے تو طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے نیند نہایت ضروری ہے اور یہ عام طور پر رات کو ہی میسر آتی ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے لیے دن کی طرح رات بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح آرام کے لیے رات ضروری ہے، اسی طرح کاروبار روزگار کے لیے دن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ کام کاج کر کے اپنی ضرورتوں کا بندوبست کریں۔ انسان کے راحت اور سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات ملے، ورنہ وہ نیند موت ہو جائیں گی۔ اگر ہر وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی؟ ان کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے جو روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری راحت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے صرف رات اور اس کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی دیا جس میں تم کاروبار کر کے اپنی روزی اور رزق کی ضرورتیں حاصل کر سکو۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے پانی کا ریلا اتارا، پانی بھرے بادلوں سے پانی کا ریلا اتارا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم اناج اور سبزی نکالیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور باغ پتوں میں لپٹے ہوئے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم چلے آؤں گے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا
تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ صحرا کی چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے موسلا دھار یعنی بہت زیادہ بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے زمین میں سے غلہ، سبزی اور گھنے پتوں والے باغ اگائے۔ ان سب نعمتوں پر غور کرو اور سوچو کہ سارا سامان انسان کی اس دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس سے ایمان والے اور کفر کرنے والے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں تو کسی کو شکر کی جزا یا ناشکری کا پورا بدلہ نہیں دیا جاتا، لیکن ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے جس میں ایمان والوں اور کفر کرنے والوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ میدان حشر میں آنے لگیں گے جماعت در جماعت۔ آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، پہاڑ چمکدار ریتوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ قیامت کا دن پہاڑ چمکدار ریتوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ حدیث شریف میں سور کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سور کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ کی طرح ہے۔ سینگ بیل بھینس کا سینگ اس کی سینگ کی طرح ہے، جس کا ایک کنارہ باریک اور دوسرا پھیلا ہوا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور کے باریک کنارے میں پھونک ماریں گے جو کھلے دہانے سے پھیلیں گی۔ وہ سینگ ایک طرف سے ایک کنارہ باریک اور دوسرا پھیلا ہوا ہے۔ سور کے باریک کنارے میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے جو کھلے دہانے سے یعنی کھلے جہاں پر منہ کھلا ہے اس کا وہاں سے پھیلیں گے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر تمام جانداروں کو موت آ جائیں گی اور یہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ سور فنا کا ہوگا، ختم ہونے کا۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور پھر ان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اس آیت میں جو سور کے بارے میں بتایا گیا تو سور دوسری مرتبہ کا ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا تو تم جماعت در جماعت، گروہ در گروہ اپنے قبروں سے اٹھ کر زندہ کھڑے ہو جاؤں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ 40 سال؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال 2 سوروں کے درمیان 40 دن یا 40 سال کی مدت ہوں گی۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر تمام دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر پھر زندہ ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں پکڑا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہو اور وہ پھونک مارے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں تھے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی کافر الگ ہوں گے، مومن الگ ہوں گے، اطاعت والے الگ ہوں گے، گناہوں میں مبتلا نافرمان لوگ علیحدہ، زنا کرنے والے، قتل کرنے والے، چوری کرنے والے، ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے گروہوں میں، اپنی اپنی جماعت اور اپنے اپنے گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے۔ اس طرح صحیح عقیدے کے لوگ الگ ہوں گے اور برے عقیدے والے لوگ اپنے گروپ میں ہوں گے۔ صبر اور شکر کرنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھیں گے اور ناشکر کرنے والے اپنے جیسوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ ریگستان کے چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ مضبوطی سے جمے ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے۔ ریگستان میں جو ریت چمکتی ہے اس طرح پہاڑوں کی حالت ہو جائیں گی۔ ان پہاڑوں کی حالت رنگین دھنی ہوئی اون کی جیسی ہوں گی، کیونکہ دنیا میں پہاڑ الگ الگ رنگوں کے ہیں، بعض پہاڑ لال ہے، بعض کالے ہیں،
پہاڑوں کے ذرات بکھر جائیں گے، تو جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھریں گے تو رنگین دھنی ہوئی اون کی مانند نظر آئیں گے، اس طرح گویا یہ بے حقیقت سی چیز بن کر رہ جائیں گے۔ پھر فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ تاک میں ہے، یعنی انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ رہیں گے اس میں مدتوں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہاں کچھ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا بدلہ ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو حساب کا ڈر نہ تھا، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے شدت کے ساتھ، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر گن رکھی ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب مزہ چکو کہ ہم تم پر عذاب کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ ارشاد ہے کہ دنیا میں اچھے برے سب ملے جلے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ برے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حکموں کو نہ مانا تھا دوزخ میں جائیں گے، یہ دوزخ ان کی طاق میں ہے اور وہی کافروں کا ٹھکانہ ہے، اور وہاں اس میں پڑے رہیں گے، وہاں انہیں ٹھنڈک نصیب نہیں ہوں گی، پیاس حد سے زیادہ ہوں گی، مگر پینے کو کھولتا ہوا پانی یا زخموں سے بہتی پیپ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کھولتا ہوا گرم گرم پانی اور زخموں سے بہتی پیپ کے سوا انہیں پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ ان کے کرتوتوں کی بالکل ٹھیک اور پوری سزا ہوں گی۔ انہوں نے بھی غضب ہی کر دیا تھا کہ قیامت کے دن حساب کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جان بوجھ کر برابر جھٹلاتے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم ان کا ذرا ذرا سا کام لکھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھو، جیسی تمہاری سرکشی دنیا میں دم بدم بڑھتی جاتی تھی، ایسے ہی آج ہمارا عذاب بھی تمہارے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ سخت سزائیں اس لیے دی جائیں گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کے حساب کتاب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ حساب کتاب تو بہت بعد کی بات ہے، وہ قیامت کے بارے میں بیہودہ قسم کے سوالات کرتے تھے اور آپس میں اختلافات رکھتے تھے۔ یہ کافر ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے۔ جس دن انسان اپنے سامنے اس رجسٹر کو کھلا پائے گا جس میں اس کا اعمال نامہ درج ہے، تو تعجب سے کہیں گا یہ عجیب تحریر ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ انسان یہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یا بدی کی تھی سب وہاں موجود ہے۔ پھر فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار لوگ کامیاب ہیں اور ملیں گے انہیں حدائق و اعنابا، باغ اور انگور، وکواعب اترابا، اور نوجوان لڑکیاں ایک عمر کی، وکأسا دہاقا، اور پیالے چھلکتے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ سنیں گے وہاں بک بک اور نہ مکر جانا۔ لا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے پورا پورا انعام ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، جو بڑی رحمت والا ہے، کسی میں قدرت نہیں، طاقت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والوں کا انجام اللہ نے پیچھے آیتوں میں بتایا، اب ان لوگوں کے انعام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا میں برے کاموں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مان کر
اس کے حکم کے مطابق چلنے والوں کے لیے آخرت میں اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ ان کی جائز فطری خواہشوں کے پورا کرنے کا پورا سامان وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ کھانے کے لیے میوے اور جنسی تسکین کے لیے اٹھتی جوانی والی لڑکیاں اور پینے کے لیے پاکیزہ مشروب سے بھرے پیالے جام تیار ہوں گے۔ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں فضول بکواس نہیں سنیں گے اور نہ وہاں جھوٹ یا فریب کا نشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان کے عملوں کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ جو آسمان زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کا رب اور پالنے والا بڑی رحمت والا ہے، کسی کی مجال نہ ہوں گی جو اس کے سامنے بات کر سکے۔ نیک لوگوں کا انعام فرمایا ان للمتقین مفازہ۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کہ ہماری دنیاوی زندگی کے لحاظ سے زندگی کی ضرورتوں کا حاصل ہونا ہے۔ انسان کے ذہن میں کامیابی کا نقشہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر تندرستی ہو، روحانی طور پر راحت، آرام اور سکون ہو، بیوی بچے، مال و دولت، خوراک، لباس، غرضے کے تمام ضرورتوں کی تمام چیزیں موجود ہوں۔ یہی کامیابی ہے، کسی قسم کا رنج اور غم اور جسمانی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارے ذہن میں کامیابی کا ایک نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں داخل کیا تو فرمایا تمہیں یہاں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس، ایسا لباس نصیب ہوگا، ننگاپن اور یا دھوپ اور گرمی کا احساس نہ ہوگا، بہترین محل بھی نصیب ہوگا۔ یہی کامیابی ہے۔ جنت میں پہنچنے والے ہر انسان کی کامیابی کا جو تصور قرآن پاک نے پیش کیا ہے وہ اس قسم کا ہے جس طرح اس دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، حکومت، مال و دولت، محلات، نوکر چاکر، یہ تمام چیزیں ایک بادشاہ کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک خود مختار حکمراں ہوتا ہے جو نظام حکومت چلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عام جنتی کے متعلق فرمایا کہ اس کے 1000 خادم ہوں گے۔ جنت کی کامیابی کہ اس کے 1000 نوکر چاکر جو اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بعض روایت میں 80,000 خادموں کا، نوکروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ عالیشان محل میسر ہوں گا، باغات ہوں گے اور پھر پہننے کے لیے ریشم کا لباس ہوگا، باریک، موٹا، سفید، رنگین، جس قسم کا کپڑا چاہے گا اسے حاصل ہوگا۔ خوبصورتی کی چیزوں میں سے سونے کے کنگنوں کا ذکر آتا ہے کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دوسری جگہ موتیوں کا ذکر ہے کہ گلے میں پہننے کے لیے موتیوں کے ہار ہوں گے۔ متقی سے مراد وہ شخص ہے جو کفر و شرک سے بچا کرتا ہے اور دنیاوی زندگی نہایت احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے۔ تقوی کے تعلق سے حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے جواب میں کہا کہ آپ کو کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق نہیں ہوا جو کانٹوں والا ہے؟ یعنی کانٹے والے راستے میں آپ چلے ہیں کبھی؟ حضرت عمر سے کون کہہ رہے؟ حضرت ابی بن کعب کہہ رہے۔ حضرت عمر نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں ایسے راستوں سے گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے پھر پوچھا تو ایسے راستے پر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا، اپنے دامن کو، اپنی قمیض کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرا کہ کہیں میرے کپڑوں میں کانٹے نہ الجھ جائے۔ ہاں، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے تقوی اسی طرح گناہوں سے بچ کر چلنے کا نام ہے جیسے کوئی کانٹے والے راستے پر اپنے کپڑے بچاتا ہوا چلتا ہے۔ تو متقی عقیدہ اور عمل دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے جو ایمان والے کے لیے لازم ہے، اس لیے قرآن میں ہر جگہ جگہ حکم ہے اے ایمان والو اپنے اندر تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ کہیں فرمایا قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ فرمایا اے عقل والو تقوی اختیار کرو یعنی مجھ سے ڈرتے رہو۔ روزے کے بیان میں فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شرعی حکموں پر آسانی سے عمل کر سکو۔ پھر متقیوں کے لیے باغ اور انگور کا ذکر فرمایا، پھر جنتیوں کے لیے بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، وَكَأْسًا دِهَاقًا، بھرے ہوئے پیالے یعنی شراب کے جام، اور پاکیزہ شراب، شراب طہور، اس دنیا والی گندی، نشاور، قے لانے والی، الٹی لانے والی، گالیاں بکنے اور دنگا فساد کرانے والی شراب نہیں ہوں گی، بلکہ ایسی عمدہ شراب ہوں گی جس سے
خوشی حاصل ہوں گی۔ ان لوگوں نے دنیا میں سختیاں برداشت کی، صبر و شکر کا دامن تھاما، دنیاوی نعمتوں سے محروم رہے، اس کے بدلے میں انہیں شراب طہور نصیب ہوں گی۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ جنت کے اندر کوئی قسم کی جھوٹی بات اور لغو بات، بکواس، گالی گلوچ کوئی چیز نہیں ہوں گی۔ پھر فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روحیں اور فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان حکم دے، یعنی اللہ جسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات بولے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب کی خبر سنا دی۔ جس دن آدمی یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا، جس دن آدمی دیکھ لیں گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہیں گا ایک کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ ارشاد ہے کہ انسان کو اس کے کاموں کا جو اس نے دنیا میں کیے اس دن پورا بدلہ ملے گا، جبکہ پاکیزہ روحیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوں گی کہ وہاں کچھ بول سکے گا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت اور حکم دے گا، اور وہ وہی بات کہیں گا جو مناسب اور درست ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کے آگے سب کی زبان بند ہوں گی۔ کسی کی شفاعت بھی وہاں وہی کر سکے گا، کوئی سفارش اللہ کے دربار میں وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے۔ ہاں، اس دن کافر کا حال یہ ہوگا کہ کافر کہیں گا کاش میں مٹی ہوتا تاکہ میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی انصاف دلائیں گے۔ جس جانور نے دنیا میں کسی دوسرے جانور پر زیادتی کی ہوں گی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ ان جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھ کر کافر یہ تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی مٹی ہوتے۔ جانوروں کو بدلہ دلانے کے بعد میں جانوروں سے کہا جائے گا، حکم ہوگا ان کو کہ مٹی ہو جاؤ۔ ان جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھ کر کافر یہ تمنا کریں گے اے کاش ہم بھی مٹی ہوتے، جو بدلہ پا کر، سزا پا کر ہم مکت ہو جاتے، بری ہو جاتے۔ سورۃ البقرہ کا خلاصہ۔ یہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، مدینہ منورہ میں اتری۔ یہ صورت قرآن مجید کی سب صورتوں سے بڑی ہے۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ 286 ورس یعنی آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے۔ بقرہ کے معنی ہے گائے، چونکہ اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس صورت کے اندر عقیدہ اور عملوں سے متعلق بہت ضروری باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صورت کے سیکھنے میں کئی سال لگ گئے تھے۔ تو اس سے مراد الفاظ کا حفظ یاد کرنا نہیں بلکہ اس کے حکموں اور مسئلوں کو سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ حضرت عمر الفاظ کو یاد کرنے میں 10 سال نہیں لگے تھے، بلکہ کئی سال الفاظ کو یاد کرنے میں نہیں بلکہ صرف اس کے حکموں اور مسئلوں کو سیکھنے اور سمجھنے میں۔ اس صورت میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور پرہیزگاری ہو۔ قرآن مجید کی تعلیمات سننے کے بعد کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ نے انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا کہ مومنوں کے ساتھ مومن اور کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے تھے۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے۔
اس کے بعد ایک بڑے خاندان یعنی بنی اسرائیل کی زندگی کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے۔ اس خاندان میں سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں سینکڑوں پیغمبر پیدا ہوئے۔ اس خاندان کے حالات اللہ تعالیٰ نے سبق آموز طریقے میں بیان کیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے کئی واقعات بیان ہوئے، جیسے کہ ان کے عہد و پیمان وعدہ کرنا، کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی، ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کا واقعہ، گائے کا واقعہ، پیغمبروں کے قتل کے حالات، سحر اور جادو کی ناپاک کوششیں، پیغمبروں کی توہین کی ناجائز حرکتیں، نجات اور بخشش کے غلط عقیدے وغیرہ۔ یہ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک یہ سارے ٹاپکس بتائے گئے اس میں۔ 16ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے حالات اور حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب میں پیدائش کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی خانہ کعبہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے واقعات بیان ہوئے۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد حلال اور حرام کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے۔ اس کے بعد 26ویں رکوع تک قصاص یعنی بدلہ، قاتل کے لیے جو قصاص یعنی بدلہ ہوتا ہے، اسی طرح میراث، روزہ، دعا، حج، جہاد اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مالی قربانی کے مسائل اور اس کے احکام بیان فرمائے، اس کے حکم بیان ہوئے ہیں۔ 27ویں رکوع سے معاشرے اور خاندانی زندگی کے مسائل شروع ہوئے، فیملی سسٹم کے مسائل 27ویں رکوع سے، جیسے کہ نکاح، حیض اور نفاس، طلاق، عدت، دوسرا نکاح، بچوں کی تربیت اور حق مہر وغیرہ۔ رکوع نمبر 32 میں پھر جہاد کا بیان ہے اور مثال میں حضرت طالوت کا جالوت سے مقابلے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح اور شکست یعنی کامیابی اور ہار جنگی سامان اور لشکروں کی کمی زیادتی پر نہیں، بلکہ اکثر چھوٹی فوجیں بڑی فوجوں پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ چھوٹی جماعت، چھوٹا گروپ بڑی گروپ پر غالب آ جاتا ہے، ان پر جیت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ 34ویں رکوع میں آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حی قیوم ہونے اور بہت سی دوسری صفتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ اسلام کے قبول کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں، کیونکہ اس کی دلیلیں اور خوبیاں واضح ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند نصیحت بھرے قصوں کا ذکر ہے۔ 39ویں رکوع تک صدقہ و خیرات اور پرہیزگاری کا حکم ہے۔ سود یعنی انٹرسٹ اور بیاج کی ممانعت یعنی اس کی پر روک تھام ہے، اور گواہی کے بارے میں ہدایت اور قانون کا بیان ہے۔ تجارت کے چند اصول بھی درمیان میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کے آخری یعنی 40ویں رکوع میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ اور ایک جامع دعا بیان ہوئی ہے۔ اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی ہمیں کافروں کی جماعت پر برتری عطا فرما۔ یہ قرآن کی دعوت کا نتیجہ ہے، گویا قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے سے جو قوم سامنے آئیں گی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دین کفر پر غالب آ جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو ماننے والی قوموں اور نہ ماننے والی قوموں کے انجام بتایا گیا ہے۔ مومن کامیاب ہوں گے اور منکر ناکام ہوں گے۔ سورت کا اختتام یعنی سورت کا آخری گویا انہی الفاظ پر ہوا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ خلاصہ محض مضامین کا ایک تصور دلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، ورنہ اللہ کے کلام کے حقائق اور کمالات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس سورت کے حکموں میں غور و فکر کریں، اس کے حکمتیں سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ مدینی صورت کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ جو ہجرت کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی۔ مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوئی، اس کے بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورت کہلاتی ہے، لیکن آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی آیتیں مکی زندگی کا حصہ ہے۔ مشہور روایت میں آتا ہے کہ معراج کے دوران
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 تحفے دیے گئے معراج کے موقع پر، 3 گفٹ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو ملے، ان میں سے ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک یہ اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی، اور ان لوگوں کے لیے خوشخبری جو شرک نہیں کرتے ہوں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے گفٹ میں ملا کہ جو شرک نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے خوشخبری کی جنت۔ ظاہر ہے کہ آپ کا معراج مکی زندگی میں ہوا، اس لیے یہ آخری آیتیں مکی زندگی کی ہیں، اگرچہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، حدیثوں میں سورہ بقرہ کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو لایا جائے گا، قرآن مجید اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ سورہ آل عمران اس سورہ بقرہ کے بعد ہے، بالکل تلاوت کرنے والوں کے سامنے آگے آگے سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہوں گی۔ فرمایا سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی، گویا سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی آیت اسی صورت میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا خیمہ ہے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، خیمے میں ایک بڑے جھوپڑے کی طرح خیمے میں جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، گھر کا سامان، ساری چیزیں، اس طرح سورہ بقرہ قرآن مجید کا خیمہ ہے کہ اس صورت کے اندر قرآن مجید کی ہر چیز آ گئی۔ فرمایا 2 روشن صورتیں پڑھو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، حدیث ہے 2 روشن صورتیں، یہ قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بڑی چمک ہوں گی، یہ سائبان کی طرح اوپر آئیں گی، سایہ دینے والے بادل کی طرح یہ قیامت کے دن آئیں گی۔ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، یعنی ہر آیت کے اترتے وقت فرشتے 7 اترتے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، یعنی ہر آیت کے اترتے وقت فرشتے 7 اترتے۔ فرمایا اس کی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، واللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے نکال کر صورت میں شامل کیا ہے، اس آیت الکرسی کو اللہ نے عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورہ بقرہ میں ملایا۔ اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا گیا قرآن مجید کی کوہان ہے، کوہان جس طرح سے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونچی چیز، اس کی اونٹ کی ابری ہوئی ہڈی، قبروں کو بھی کوہان نما بنانے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح جس طرح وہ ابری ہوئی چیز ہے اور اونچی چیز نظر آتی ہے اونٹ کی، اس طرح یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے، یعنی واضح طور پر یہ بڑی صورت بھی نظر آتی ہے اور اس کے اندر ساری چیزوں کا نچوڑ ہے قرآن مجید کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت یعنی افسوس اور بد نصیبی ہے، اور باطل والے اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ ہاں، باطل سے مراد جادوگر ہے، مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا بد نصیب اور افسوس کی بات ہے، اور باطل والے یعنی جادوگر اس پر غالب نہیں آ سکتے، یعنی اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جنات اور شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی ایسی ہے، اور اس کو اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ اور کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئیں گی۔ اگر یہ آیتیں کسی مجنون یعنی پاگل پر پڑھی جائے تو اس کو ہوش آ جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 سب سے پہلے 4 آیتیں
سورہ بقرہ کی پہلی شروع کی 4 آیتیں، ایک آیت الکرسی 5 ہوئی، 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد والی 7 ہوئی، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی یعنی آمن الرسول سے آخر تک۔ ایک مرتبہ یہ 10 آیتیں جس گھر میں بھی پڑھی جائیں گی، جس رات میں بھی پڑھی جائیں گی، اس رات کو جنات اور شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا، امیر چننا تھا۔ آپ نے مختلف لوگوں سے قرآن مجید سنا، ان میں ایک نوعمر شخص پیش ہوا۔ نوعمر یعنی ابھی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، جس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ آپ نے سورہ بقرہ کی فضیلت کی بنا پر اسی کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ نوعمر ہے، نوجوان ہے، ابھی بڑا ہوا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ان لوگوں پر جو بڑے بڑے بزرگ اور بڑی عمر کے تھے، صرف کس بنا پر کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کی بنا پر، کیونکہ اس کو سورہ بقرہ یاد تھی، اسی کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے واقعات عام طور پر کئی صورتوں میں آئے ہیں، جیسے کہ فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 50 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ فرعون کا واقعہ 50 مرتبہ۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ گائے کا واقعہ صرف سورہ بقرہ ہی میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کسی دوسری جگہ پر اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اس واقعے میں دین کی بہت سی اہم باتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ اس واقعے کی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان ہے۔ جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سلسلے میں پوچھا کہ قاتل کون ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، قتل کرنے والا، مار ڈالنے والا کون ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے کے جسم پر مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود بخود بتائیں گا کہ اس کو قتل کرنے والا، مارنے والا کون ہے۔ یعنی گائے کو ذبح کرنا ہے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس مرے ہوئے آدمی کے جسم پر لگانا ہے اور مارنا ہے اسے، تو وہ زندہ ہو کر خود بخود بتائیں گا کہ اس کو مارنے والا کون ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تو وہ مرا ہوا زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے مارنے والے کی نشاندہی کر دی اور اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو اس صورت میں دوسری اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ مذاق نہیں بلکہ سچ تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ پیغمبر کی بات کو بغیر تفتیش کے مان لینا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے الگ الگ طرح سے سوالات کیے، کیسی گائے ہونی چاہیے اور اس کا رنگ کیسا ہو اور وہ کس طرح کی دکھتی ہو، الگ الگ سوالات کیے۔ ان کو شک تھا، وہ مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی، الگ الگ طرح سے سوالات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ویسی ایک عجیب طرح کی، ایک نہیں ملنے والی، معدوم، جو بہت کم نایاب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ وہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر کی بات کو بغیر تفتیش کے مان لینا چاہیے اور اس میں حیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ لوگ اپنے پیغمبر کے حکم کے مطابق فوراً عمل کرتے ہوئے گائے ذبح کر دیتے تو مسئلہ فوراً حل ہو جاتا۔ تو بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ تو یہ سورت کا خلاصہ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ سورت جو ہے اس کے تعلق سے کل بیان کیا جائے گا۔